اب آپ دیکھیے یہاں ظالموں کی طرف دلی میلان سے بھی اللہ نے منع کیا. دلی میلان، دلی محبت ہونا، اس سے منع کیا. چہ جائے کہ انسان ان کے طور طریقے اختیار کر لے، وہ تو بالکل ان کی طرح گویا کہ بننے والی بات ہے. تو آج آپ دیکھیے یہ باتیں تو بہت ہیں، کیونکہ قرآن نے اس کو مطلقاً بیان کیا ہے. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، کوئی بھی بندہ ظلم کرتا ہے اور تو اس کی طرف دلی میلان نہیں ہونا چاہیے انسان کا. اور پھر خاص طور پر یہ جو ابھی آنے والی رات ہے جس کو آپ نیو ایئر نائٹ کہتے ہیں، تو ویسے تو جنوری ہو یا یکم محرم ہو، یہ سب کچھ اللہ کا ہے. چاند بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے، سورج بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے. لیکن بات یہ کہ طور طریقوں کی بات ہوتی ہے کہ لوگ جو جنوری کو مانتے ہیں اور اس سے اپنے نئے سال کا آغاز کرتے ہیں، تو وہ اس سال اس رات میں پھر ایسے طریقے اور ایسی چیزیں اختیار کرتے ہیں جو ہماری شریعت میں بالکل حرام اور منع. اور جس میں باہر تو یہاں کا تو پتہ نہیں، امریکہ میں 2-3 مرتبہ اتفاق ہوا، اللہ معاف کرے. تو مقصد یہ کہ انتہائی درجے کی نافرمانی ہوتی ہے. یہاں تو بس صرف یہ جو رات کو فائرنگ ہوتی ہے وہی سنائی دیتی ہے، باقی چیزوں سے اللہ پاک نے بچایا اور آگے بھی اللہ سب کی حفاظت فرمائے. تو یہ چیزیں بھی ہمارے دین کے اندر منع ہے. آتش پرستی یہ چیز منع ہے دین میں. آتش، شیطان چونکہ آگ سے بنا ہے تو شیطان ہمارا دشمن ہے. وہ چاہتا ہے کہ جب بھی کوئی ایسا موقع آئے جس سے یہ لوگ اپنے خوشی کا سمجھے، ہمارے لیے کوئی نیا سال شروع ہونا یا یہ ہونا، یہ کوئی ایسا تہوار نہیں ہے مسلمانوں کا. اتنی بات ضرور ہے کہ جب چاند نظر آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے تھے، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ہلال ربی و ربک اللہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب چاند نظر آتا یہ دعا پڑھتے تھے کہ اللہ اس آنے والے مہینے کو ہم سب کے لیے خیر و برکت کا بنا. اس آنے والے مہینے میں ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما کہ جو اعمال آپ کو پسند ہو. یہ دعائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی. لیکن یہ جو الحمدللہ حمدا کثیرا کما امر ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وحدہ لا شریک لہ فی الخلق والامر ارغاما لمن جحد به وکفر ونشہد ان سیدنا وسندنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ الذین هم كالنجوم فی السماء للاہتداء والاقتداء وهم مفاتیح الرحمة ومصابیح الغرر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار
فتمسكم النار وما لكم من أولياء ثم لا تنصرون. صدقت یا رب العالمین. واجب الاحترام گرامی قدر معزز حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن کریم فرقان مجید کی سورہ ہود کی 2 آیات مبارکہ کی تلاوت اور سماعت کی ابھی سعادت حاصل ہوئی ہے. قیامت تک آنے والے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اور انہیں اللہ کی پسند اور ناپسند بتانے کے لیے، اور یہ بات بتانے کے لیے کہ تمہارے ساتھ اللہ کی مدد و نصرت، اللہ کی عنایات و اللہ کی رحمتیں کب تک رہے گی، اور کب وہ وقت آئے گا کہ جب تم اللہ کی رحمت سے، اللہ کی نصرت سے، اللہ کی مدد سے محروم ہو جاؤ گے. یہ ساری باتیں قرآن کریم قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتاتا رہے گا. لیکن ہماری سمجھیں کہ یہ بدقسمتی ہے یا محرومی ہے کہ ہمیں اس بات کا علم بھی نہیں ہے، اور نہ ہی ہمیں اس بات کا کوئی آج کے اس معاشرے میں شوق ہے، نہ جستجو ہے کہ ہم اللہ کی رضا کو اللہ کے کلام سے معلوم کریں اور ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے. آج کل ایک عام سا جملہ بن کے رہ گیا ہے تو بڑا اہم جملہ، لیکن اس کے معنی اور مفہوم پر غور نہ کرنے کی وجہ سے وہ ایک سمجھے کہ بالکل عام سا جملہ بن کے رہ گیا. وہ ہے کہ جی ہمارا ایمان کمزور ہے یا فلاں کا ایمان کمزور ہے. اب ہے تو بڑا اہم جملہ کہ بھئی ایمان کمزور ہے، لیکن اس کا مفہوم اور مطلب پتہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ جملہ بھی بے معنی بن چکا ہے. کہ ہمارے انڈیا کے قریبی زمانے کے بزرگ گزرے، ان کے پاس ایک آدمی اپنے بیٹے کو لے کر آیا اور کہنے لگا جی آپ اس کو سمجھائیں، یہ نماز نہیں پڑھتا. تو ان کا طریقہ تھا کہ وہ لوگوں کے بیچ میں کوئی ایسی بات نہیں کرتے تھے. جب وہ اپنے معمولات سے فارغ ہوئے تو اس نوجوان کو اپنے ساتھ اپنے حجرے میں لے گئے اور وہاں جا کر اس سے کہا کہ بیٹا نماز پڑھا کرو. اس نے کہا جی کس کی نماز، کس کے لیے پڑھوں؟ انہوں نے کہا جی اللہ کے لیے پڑھیں، اللہ کا حکم ہے. اس نے کہا جی میں اللہ کو ہی نہیں مانتا ہوں. تو انہوں نے بچے کو الگ کر کے اور اس کے باپ کو بلایا، کہا کہ آپ اپنے بیٹے کی بیماری نہیں معلوم کر سکے. آپ سمجھ رہے تھے کہ آپ کا بیٹا بے نمازی ہے، یہ بے نمازی نہیں، یہ بے ایمان ہے. تو آج یہ جو جملہ ہم استعمال کرتے ہیں کہ ایمان کمزور ہو گیا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہو گئی کہ ہم نے اللہ کو ہی بلا دیا. جب اللہ ہماری زندگی سے نکل گیا، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگی سے نکل گئے تو ایمان کا مطلب تو یہ تھا نا کہ اللہ کی بات ماننا، اللہ کے نبی کی بات ماننا.
یہ ایمان تھا۔ جب ان سے ہی تعلق نہیں رہا، یہ احساس ختم ہو گیا کہ ہمیں پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور جو کچھ ہم یہاں پر کھا پی رہے ہیں، جو نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، یہ نعمتیں ہمیں دینے والا اللہ ہے۔ ایک لمحے کے لیے ہم سوچ لیں کہ ہمارے سامنے کتنے ایسے لوگ چل پھر رہے ہیں جو ہمارے لیے ایک نشان عبرت بنے ہوئے ہیں کہ ان سے اللہ پاک کسی بھی نعمت کو لے لیتا ہے، انہیں اس نعمت سے محروم کر دیتا ہے، تو وہ بندے کتنی پریشانی کے اندر ہوتے ہیں۔ اور ہمیں وہ نعمتیں اللہ پاک نے عطا فرمائی ہوئی ہیں۔ اب یہ جب احساس ہمارے دلوں میں اجاگر ہو جائے، مضبوط ہو جائے، تو پھر اتنی بے شمار نعمتیں دینے والے کا کوئی حکم ماننا انسان کے لیے مشکل نہیں رہتا، پھر بڑی آسانی سے اس کے حکم کو مان لیتا۔ تو یہ جو آج آیت مبارکہ ہم نے ابھی پڑھی اور سنی سورہ ہود کی، آیت نمبر 201 اور 202 ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا، کیونکہ براہ راست قرآن پاک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اترا، بعض احکامات میں براہ راست خطاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا گیا، اور اس کے واسطے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو وہ خطاب ہے۔ اور بعد ایسے ہیں کہ اس میں امت کو مخاطب کر کے خطاب کیا گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک نہیں آیا، آپ کی ذات نہیں آئی۔ اور بعض ایسے خطاب ہیں کہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مخاطب کیا، آپ کی امت کو بھی مخاطب کیا، اور اس کے دونوں پہلو بیان کیے گئے، مثبت پہلو بھی بیان کیا گیا، منفی پہلو بھی بیان کیا گیا۔ اور منفی پہلو کو مقدر اور مضمر پوشیدہ نہیں چھوڑا گیا، اسے بھی واضح طور پہ بیان کیا گیا۔ یہ اس حکم کی اہمیت کے پیش نظر کہ اس حکم پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں وہ ایک طے شدہ فیصلے ہیں، لا تبدیل لکلمات اللہ، اس میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ وہ ایک تاثیر اللہ نے ایک چیز کے اندر رکھ دی ہے، وہ چیز اپنا اثر دکھا جاتی ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ اللہ پاک کبھی کسی تاثیر کو اپنے خاص حکم سے روک دے، وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ جیسے آگ میں اللہ نے جلانے کی تاثیر رکھی، کوئی نیک آدمی ہاتھ ڈالے اس کو بھی جلائے گی، کوئی برا آدمی ہاتھ ڈالے اس کو بھی جلائے گی۔ ایک الگ ہے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کی تاثیر کو روک دیا، کسی اور کے لیے خاص حکم اللہ کی طرف سے آ جائے تو اسی طریقے سے اللہ کی نافرمانی میں یا جو حدود اللہ نے شریعت کے مقرر کیے، اس حدود کو پامال کرنے میں جو ایک اثر ہے انسان کی مستقبل کی بربادی کا، دنیا میں پریشانیوں کا، وہ ظاہر ہوگا۔ تو اللہ کی محبت کا یہ تقاضا ہوا۔ اللہ کا نام چونکہ ودود ہے، ودود کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ محبت کرنے والے، محبت کا یہ تقاضا ہوا کہ ان خطرات سے ان کو آگاہ کیا جائے، جیسے ماں اپنے بچوں کو خطرات سے آگاہ کرتی ہے، سمجھاتی ہے، اور اس لیے کہ ان کی محبت کا تقاضا ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا، آپ کی امت کو مخاطب کیا، فرمایا فاستقم کما امرت ومن تاب معک۔ دین کے معاملے میں، اللہ کے حکم کے معاملے میں ایسے سیدھے ہو جاؤ جیسے اللہ کا حکم ہے۔ آپ خود بھی، ومن تاب معک، اور وہ لوگ جو آپ کے ہاتھ پر جنہوں نے توبہ کی ہے۔ تو براہ راست تو آپ کے ہاتھ پہ توبہ کرنے والے صحابہ کرام کی مقدس جماعت تھی، لیکن قیامت تک ہم سب بالواسطہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں،
اور آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم بھی اسی کے مخاطب ہیں کہ ہمیں بھی اللہ نے آپ کی نسبت کی جو سعادت عطا فرمائی ہے، یہ خطاب ہماری طرف بھی ہے۔ ومن تاب معک۔ تفسیر قرطبی میں ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کا واقعہ لکھا ہے، ابو علی سری ان کا نام تھا۔ تو ایک حدیث ہے اصل میں اس آیت کے متعلق، اس آیت کے اترنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں 7 بال آپ کے دائیں کنپٹی مبارک کے سفید ہو گئے اور 7 بال آپ کے بائیں طرف ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 63 سال کی عمر میں بھی 14 بال صرف یہاں 7 ادھر اور 7 ادھر سفید ہوئے۔ تو صحابہ اکرام نے جو آپ کے بالکل قریب رہتے تھے، انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول اب تو لگ رہا ہے کہ بڑھاپا بڑی تیزی سے آ رہا، ہمارے تو سارے سفید ہو جائیں، ہم اپنے آپ کو جوان سمجھتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 7 بال ادھر اور 7 بال ادھر، 7 بال دائیں کن پٹی اور 7 بال بائیں کن پٹی کے سفید ہوئے۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول بڑھاپا بڑی تیزی سے آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا، شیبتنی ہود، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا۔ اب سورہ ہود میں بڑے مضامین ہیں، سابقہ قوموں پر اللہ کا عذاب آیا ہے، اور وہ قومیں بظاہر مالی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے بڑی مضبوط اور مستحکم تھی، لیکن اللہ کے عذاب کے سامنے وہ مکڑی کے تنکے کی طرح بھی ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ ان کے سارے جو جدید ٹیکنالوجی تھی ان کی، وہ ساری کی ساری ایسے جیسے سیلاب پر تنکے بہہ جاتے ہیں، اس طرح بہتے ہوئے چلے گئے۔ تو ذہن میں یہ تھا کہ شاید اس طرح ہو۔ تو یہ جو حضرت ابو علی سری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مبارک ہوئی خواب میں۔ تو انہوں نے یہی بات آپ سے پوچھی کہ جی میں نے یہ سنا ہے کہ آپ کے جو بال مبارک سفید ہوئے، اس کی وجہ آپ نے یہ بتائی کہ شیبتنی ہود، کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ سورہ ہود میں جو سابقہ قوموں پر اللہ کے عذاب کے واقعات آئے ہیں اور عذاب کی وجہ آئی ہے، تو کیا اس وجہ سے آپ کے بال سفید ہو گئے؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا پھر کیوں سفید ہوئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ، اس جملے نے میرے بالوں کو سفید کر دیا کہ اللہ نے فرمایا ایسے سیدھے ہو جاؤ جیسے اللہ کا حکم ہے، آپ خود بھی اور آپ کی امت بھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام انبیاء کے سردار ہیں، اور مخلوق میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچا کسی کا مقام نہیں ہے۔ انبیاء، تمام انبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ فطری طور پر استقامت پر ہوتے ہیں، اس لیے انبیاء کی اطاعت غیر مشروط ہوتی ہے۔ اور لوگوں کے لیے تو پھر بھی یہ حکم ہے نا، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ خالق کی معصیت میں آپ نے مخلوق کی اطاعت نہیں کرنی ہے، لیکن انبیاء کی اطاعت غیر مشروط ہے۔ انبیاء کی اطاعت کا حکم دیتے ہوئے قرآن نے کوئی شرط نہیں لگائی، فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ انبیاء کو بھیجا ہی اس لیے جاتا ہے، وہ رول ماڈل ہوتے ہیں لوگوں کے لیے، وہ ان کو دیکھ کر اس طرح اپنی زندگی کو درست کریں، اس طرح اپنی لائف کو گزاریں، اس طرح اپنے معاملات رکھیں، اس طرح اپنے اخلاق بنائیں، اس طرح کی عبادت کریں۔ تو انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم سب کے سب فطری طور پر استقامت پر ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام انبیاء کے سردار ہیں، تو ہے ہی اللہ کی طرف سے استقامت پر، لیکن آپ کو جو فکر ہے وہ اپنی امت کی تھی کہ اللہ نے فرمایا وَمَنْ تَابَ مَعَكَ، جو آپ کے ہاتھ پر توبہ طائب ہوئے ہیں ہوں گے، ان کو بھی یہ حکم ہے۔ پھر اس کے منفی پہلو کو 2 طریقے سے واضح کیا گیا
عام طور پر قرآن پاک میں احکامات آئے لیکن اس کا منفی پہلو بیان نہیں ہے. یہاں اس کا منفی پہلو بھی بیان کیا، ولا تطغوا، کہ استقامت کا ایک مطلب یہ جو اس کا منفی پہلو آئے گا وہ یہ کہ اللہ کی جو شریعت کے حدود ہیں اس کو کراس مت کرو، ولا تطغوا. اور یہ بھی ساتھ میں بتایا انہ بما تعملون بصیر، اگر تم اللہ کے حدود کو کراس کرو گے تو یہ ذہن میں رکھو، کوئی اور تمہیں دیکھے یا نہ دیکھے، کوئی تمہارا محاسبہ کرے یا نہ کرے، تمہیں اللہ خود دیکھ رہا ہے اور اللہ خود محاسبہ کرے گا. اللہ کے محاسبے کی پھر دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک مرتبہ اللہ پاک محاسبہ کرتے ہوئے ایک جھٹکا دیتے ہیں، اور جھٹکا اس لیے دیتے ہیں لعلہم یرجعون، یہ بعد آ جائیں. اور ایک محاسبہ ہوتا ہے جس میں اللہ پکڑ لیتے ہیں، پھر اس میں توبہ بھی قبول نہیں ہوتی ہے، پھر وہ بہت سخت ہوتا ہے. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، جب قوم ظلم پر اتر آتی ہے تو پھر اللہ اتنا سخت پکڑتا ہے. فرمایا ان بطش ربک لشدید، پھر پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے. اور ایک جگہ فرمایا ان بطش عذاب علیم، کہ وہ اتنا درد ہوتا ہے انسان کو، اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ پھر انسان اس درد اور تکلیف کو برداشت بھی نہیں کر سکتا. یہ پکڑ دو طرح کی ہوتی ہے. ایک پکڑ تھی فرعون کی ہوئی جس میں پھر معافی نہیں تھی، اس نے کہا کہ میں ایمان لایا لیکن معافی نہیں تھی. ایک پکڑ قوم یونس کی ہوئی کہ ان پر عذاب آیا، انہوں نے دیکھا عذاب کو لیکن وہ جمع ہو گئے، اللہ سے معافی مانگی کہ اللہ ہم نے آپ کی نافرمانی کی، آپ کے نبی کا دل دکھایا، ہم توبہ کرتے ہیں، ہم آپ کی نافرمانی سے بھی توبہ کرتے ہیں، اگر آپ کا نبی واپس آئے گا تو انشاءاللہ ہم اس کی اطاعت کریں گے، اب کبھی اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے. ان کو اللہ نے معاف کر دیا. تو وہاں پکڑ تھی، یہاں جھٹکا تھا. جھٹکے میں اصل مقصد ہی یہ ہوتا ہے یہ راہ راست پر آ جائے. تو یہاں دونوں پہلو، ایک فرمایا ولا تطغوا، شریعت کی حدود کو کراس مت کرو، اور دوسرا پہلو اس کا بیان کیا اگلی آیت میں ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، کہ ظالم لوگوں کی طرف تمہارا ذرا برابر بھی دلی میلان اور جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے. اگر تمہارا ظالموں کی طرف دلی میلان اور جھکاؤ ہوگا تو یاد رکھو ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، پھر اللہ کی آگ جو ان کو پکڑے گی تمہیں بھی اس آگ کا عذاب آئے گا، اور پھر تمہارے لیے کوئی مددگار نہیں ہوں گے اور تمہاری اللہ کی طرف سے کوئی مدد نہیں کی جائے گی. اب آپ دیکھیے یہاں ظالموں کی طرف دلی میلان سے بھی اللہ نے منع کیا. دلی میلان، دلی محبت ہونا اس سے منع کیا، چاہ جائے کہ انسان ان کے طور طریقے اختیار کر لے، وہ تو بالکل ان کی طرح گویا کہ بننے والی بات ہے. تو آج آپ دیکھیے یہ باتیں تو بہت ہیں، کیونکہ قرآن نے اس کو مطلقاً بیان کیا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا. کوئی بھی بندہ ظلم کرتا ہے اور تو اس کی طرف دلی میلان نہیں ہونا چاہیے انسان کا. اور پھر خاص طور پر یہ جو ابھی آنے والی رات ہے جس کو آپ نیو ایئر نائٹ کہتے ہیں، تو ویسے تو جنوری ہو یا یکم محرم ہو یہ سب کچھ اللہ کا ہے، چاند بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے، سورج بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ طور طریقوں کی بات ہوتی ہے کہ لوگ جو جنوری کو مانتے ہیں اور اس سے اپنے نئے سال کا آغاز کرتے ہیں، تو وہ اس سال اس رات میں پھر ایسے طریقے اور ایسی چیزیں اختیار کرتے ہیں جو ہماری شریعت میں بالکل حرام اور منع. اور جس میں باہر تو یہاں کا تو پتہ نہیں، امریکہ میں 2-3 مرتبہ اتفاق ہوا، اللہ معاف کرے. تو مقصد یہ کہ انتہائی درجے کی نافرمانی ہوتی ہے. یہاں تو بس صرف یہ جو رات کو فائرنگ ہوتی ہے وہی سنائی دیتی ہے، باقی چیزوں سے اللہ پاک نے بچایا اور آگے بھی اللہ سب کی حفاظت فرمائے. تو یہ چیزیں بھی ہمارے دین کے اندر منع ہے. آتش پرستی یہ چیز منع ہے دین میں. آتش شیطان چونکہ آگ سے بنا ہے
تو شیطان ہمارا دشمن ہے، وہ چاہتا ہے کہ جب بھی کوئی ایسا موقع آئے جس سے یہ لوگ اپنے خوشی کا سمجھے، ہمارے لیے کوئی نیا سال شروع ہونا یا یہ ہونا، یہ کوئی ایسا تہوار نہیں ہے مسلمانوں کا۔ اتنی بات ضرور ہے کہ جب چاند نظر آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے تھے، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ہلال ربی و ربک اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب چاند نظر آتا یہ دعا پڑھتے تھے کہ اللہ اس آنے والے مہینے کو ہم سب کے لیے خیر و برکت کا بنا، اس آنے والے مہینے میں ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما کہ جو اعمال آپ کو پسند ہو۔ یہ دعائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی۔ لیکن یہ جو آتش پرستی کرنا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں، یہ اغیار کا طریقہ ہے۔ ایک تو ان کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے، اور دوسرا ایذائے مسلمین کے اندر جاتا ہے کہ مسلمانوں کو یا کسی بھی انسان کو تکلیف پہنچانا ہمارے دین کے اندر منع ہے، یا کوئی ایسا عمل کرنا جس سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ آپ دیکھیں نماز کے لیے مسجد ہوتی ہے، لیکن جب جماعت ہو جائے اس کے بعد ایسی جگہ پہ کھڑے ہو کر سنتیں پڑھنا بھی منع ہے جہاں لوگوں کو گزرنے میں تکلیف ہوگی۔ اب مسجد حالانکہ اللہ کا گھر ہے، جنت کا ٹکڑا ہے، لیکن یہاں بھی آ کر اس چیز کا خیال رکھنا یہ ضروری ہے۔ مسلمان کا ایک شعور ہوتا ہے۔ آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، لیکن مسلمان کا جو ایک شعور اللہ نے ذکر کیا ہے اس شعور سے ہم محروم ہیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں واضح طور پہ سورہ اعراف میں فرمایا، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ جن لوگوں کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، ان کی نشانی یہ ہے کہ جب کہیں بھی شیطان ان کی زندگی میں خلل انداز ہوتا ہے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں شیطان آ رہا ہے۔ اور جس کو اس چیز کا پتہ ہی نہ چلے کہ شیطان آیا ہے یا کون ہے تو وہ کس چیز کا مسلم۔ اللہ نے تو فرمایا اتقی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتقی فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ۔ مومن کی فراست اور شعور اتنا بلند ہوتا ہے، اس کو اللہ کے ساتھ تعلق کی روشنی میں اسے نظر آتا ہے کہ یہ کام اچھا ہے یا یہ غلط ہے۔ اگر ہمیں یہ شعور ہی نہیں رہا یہ صحیح ہے غلط ہے، پھر ہم کہیں گے ہم بہت اچھے مسلمان ہیں، یہ ہماری خوش فہمی اور غلط فہمی ہوگی، اور پھر جب ہم اللہ کی طرف سے پکڑ میں آئیں گے پھر کوئی نہیں چھوڑائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ واخر دعوانا